آخری دیا۔ شہر کے کنارے ایک بوسیدہ سا محل تھا جہاں تنگ گلیاں ایک دوسرے میں یوں الجھی تھیں جیسے برسوں کے راز آپس میں گتھم گتھا ہوں۔ اسی محلے کے آخری سرے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی کھڑکی میں ہر رات ایک دیا جلتا دکھائی دیتا۔ لوگ اسے آخری دیا کہتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دیا کیوں جلتا ہے اور کس کے لیے۔ اس گھر میں حارث رہتا تھا، خاموش، کام گو اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ٹھہرا ہوا دکھ ہوتا، جیسے وہ کسی انتظار میں ہو۔ محلے والے کہتے تھے کہ حارث کی ماں برسوں پہلے لاپتہ ہو گئی تھی اور اس کے باپ نے صدمے میں آ کر اسی رات دنیا چھوڑ دی تھی۔ تب سے حارث نے ہر رات دیا جلانا شروع کر دیا تھا۔ ہر شام سورج ڈوبتے ہی وہ کھڑکی کے پاس آ بیٹھتا، دیا جلاتا اور سڑک کی طرف دیکھتا رہتا۔ کبھی کوئی آتا، کبھی کوئی جاتا، مگر وہ جس کا منتظر تھا وہ کبھی نہ آیا۔ ایک دن محلے میں ایک نئی لڑکی آئی، اس کا نام سارہ تھا۔ وہ اسکول میں اردو پڑھانے آئی تھی اور کرائے کے مکان کی تلاش میں تھی۔ قسمت نے اسے حارث کے گھر کے سامنے والا مکان دلا دیا۔ پہلے ہی دن اس کی نظر اس جلتے دیے پر پڑی، اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے اندھیرے میں کوئی امید سانس لے رہی ہو۔ کچھ دن بعد ہمت کر کے اس نے حارث سے پوچھ ہی لیا، آپ ہر رات دیا کیوں جلاتے ہیں؟ حارث نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ کچھ روشنیوں کو بجھنے نہیں دیا جاتا، چاہے وہ راستہ دکھائیں یا نہیں۔ سارہ خاموش ہو گئی، مگر اس جواب نے اس کے دل میں سوال اور گہرا کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سارہ اور حارث کی بات چیت بڑھنے لگی۔ سارہ کی ہنسی حارث کے گھر کی دیواروں میں پہلی بار گونجنے لگی، مگر دیا اب بھی جلتا رہا۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ آندھی کے زور سے دیا بار بار بجھنے کے قریب آ جاتا۔ سارہ دوڑتی ہوئی آئی اور کھڑکی بند کرنے لگی۔ آج دیا بجھنے دیجیے، اس نے کہا، ہر انتظار کا اختتام ہونا چاہیے۔ حارث کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اگر یہ بجھ گیا تو میں مان لوں گا کہ وہ کبھی نہیں آئے گی۔ کون؟ سارہ نے نرمی سے پوچھا۔ حارث نے گہری سانس لی، میری ماں، وہ کہہ کر گئی تھی کہ ایک دن لوٹے گی اور اگر میں دیا جلتا رکھوں تو اسے گھر مل جائے گا۔ سارہ کے دل میں درد اتر آیا، اس نے آہستہ سے دیا تھام لیا۔ کبھی کبھی لوگ واپس نہیں آتے، مگر ان کی محبت رہ جاتی ہے، اور کبھی کبھی محبت ہمیں آگے بڑھنا سکھاتی ہے۔ اسی لمحے تیز ہوا چلی اور دیا بجھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ حارث کی سانس رک سی گئی، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، جیسے کسی نے کہا ہو، اب تم آزاد ہو۔ اگلی صبح کھڑکی میں دیا نہیں تھا، مگر گھر کے اندر ایک نیا چراغ جل رہا تھا، امید کا چراغ۔ محلے والوں نے دیکھا کہ اب حارث مسکراتا ہے، سارہ کے ساتھ ہنستا ہے اور آخری دیا جو برسوں انتظار کی علامت تھا، اب ایک نئی زندگی کی شروعات بن چکا تھا۔ کیونکہ کچھ دیے راستہ دکھانے کے لیے جلتے ہیں اور کچھ ہمیں سکھانے کے لیے کہ کبھی بجھ جانا بھی ضروری ہے۔